کوئلوں پہ لٹایا گیا حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت عمر کو کسی نے بتایا کہ ان کی پشت ایسی ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، کوئلوں پہ لٹانے کی وجہ سے جل چکی ہے، ساری چمڑی نیچے سے چربی ظاہر ہو چکی ہے۔ فرمایا بلا کے لاؤ، یہ بلائے گئے، فرمایا قمیض اٹھاؤ پیچھے سے، انہوں نے قمیض اٹھائی، حضرت عمر لپٹ گئے، چوما، رو پڑے۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں امیر المومنین کیوں چوما ہے، کیوں لپٹے ہیں؟ فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ وہ پشت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے۔ محمد محمد میں کہتا رہا، کہو یارا، پکاؤ اس نام پاک کو، محمد محمد میں کہتا رہا۔ پھر کی ہویا؟ نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی ہے۔ آج حضرت گھروں میں اندھیرے ہیں حضرت، آج نحوستے ہیں ہمارے گھروں میں حضرت، روز حضرت جی لڑیاں بنا کے نہ تے اپنے گھر چٹنگو حضرت تاکہ تیرا گھر اللہ تے اللہ دے رسول پاک میں سونا لگے حضرت۔ ہمارے گھر لوگوں کے لحاظ سے سونے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے لحاظ سے سونے ہیں نہیں۔ یہ بہت بڑا نام ہے محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لونڈی خریدی، اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایسا دور تھا لونڈیاں بھی کتنی سیاਣੀ تھی حضرت اس دور کی، اب تو سیانے بھی سیانے کوئی نہیں، اس دور کی لونڈیاں بھی کتنی سیانی ہوا کرتی تھی حضرت۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے بہت بڑا گھر دیا تھا مجھے، میں نے سارا گھر وزٹ کروایا اس کو، میں نے کہا یہ کمرہ بھی ہے، یہ بھی ویلا ہی ہے، یہ بھی ویلا ہی ہے، یہ بھی ویلا ہے۔ جب آیا نا تو آخری کمرہ جس کو باہر سے کنڈی لگی تھی، نہ میں نے اس کو دکھایا نہ میں اس کے والے سے کوئی بات کی، مجھے خود پوچھتی ہے محمد حسین اس کمرے کے لیے نہیں بتائیں گے؟ تو فرماتے ہیں میں نے اس کو کھول کے دکھایا، میں نے کہا اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ یہ وہ کمرہ ہے کہ گھر کا دیکھ لے، ٹوٹا پھوٹا اور فالتو سامان پڑا ہے، یہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اتنے اتنے سونے پلنگ ہیں بسترے ہیں تو کوئی بھی رکھ لے۔ اس نے کہا نہیں محمد حسین میں یہ والا کمرہ ہی رکھوں گی۔ حضرت محمد حسین کہتے میں نے کہا وہ کیوں، اتنے سونے سونے کمرے چھوڑ کے یہ کون سا کمرہ رکھ رہی ہے؟ اور فرماتے ہیں اس کے جواب نے حیران کر دیا، وہ کہنے لگی محمد حسین آپ کو کس نے کہا ہے کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ محمد حسین آپ کو کس نے کہا ہے کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو یار کے ذکر سے سونے ہوتے ہیں۔ میں جہاں رہوں گی میں ذکر یار سے کمرے کو سونا کر لوں گی۔ حضرت صاحب بڑے بڑے سونے کار، بڑیاں بڑیاں مہنگیاں کلونیاں، بڑی بڑی مہنگی ٹائل، بڑے بڑے مہنگے فرنیچر، بڑے بڑے مہنگے پردے، بڑے بڑے مہنگے فانوس، لیکن پھر بھی ساڑھے گھر سونے ہیں کیونکہ ساڑھے گھراں جی یار دا ذکر۔ اب ہمارے گھروں میں فجر رہی، اب ہمارے گھروں میں تہجد رہی، اب ہمارے گھروں میں سورہ یاسین پڑھی جاتی، اب ہمارے گھروں میں سورہ رحمان پڑھی جاتی، اب ہمارے گھر میں 11ویں شریف ہوتی، اب ہمارے گھروں میں ذکر اہل بیت کی محفلیں ہوتی۔ کتنے سونے ساڑھے گھر ہے، اس لیے ذرا سونے کرو اس کو۔ محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی ہے۔ کوشش کرو ذرا، اے منہ مٹھا ہی رہے، شیطان غافل کر دے پھر آ جاؤ واپس، شیطان بھلا دے پھر واپس۔ حضرت صاحب جن کے نام پہ قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، خدا کی قسم وہ لوگ ہی وکھرے تھے، ہمیں تو ہوا نہیں لگی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے میں پڑھ رہا تھا وقت وصال ہے، اب تو وصال لفظ بڑا سستا ہے نا، میرے جیسے دنیا دار کے مرنے پہ بھی اعلان کر دیا جاتا ہے مصباحی صاحب کا وصال ہو گیا ہے، اور مصباحی صاحب وصال نہیں ہوا مر گیا ہو، اور وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے یار، سب کا ہی وصال کرا رہے ہو تو اللہ دیتے کھوتے ریڑے والے دا بھی وصال ہے جی بھائی، وصال چھوٹا لفظ ہے جی، وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے، تو باقی تو مرتے ہیں سارے کے سارے حضرت، کیونکہ میرا بھی جہاں گھر ہے میرے بھی ارد گرد گاؤں ہے، میں بھی سارا دن وصال وصال ہی سنتا رہتا ہوں، میں بڑی گل ہے جی، وصال اتنا سستا ہو گیا ہے حضور سلطان بہو تو کہتے ہیں مرن تو پہلا مر گئے باہو تھا، مطلب سارے میں وصال ہوں ڈے آج کل، وصال کسی کسی کا ہوتا ہے۔ وقت وصال تھا، آنکھیں بند کر لی حضرت، پاس مریدین خاص عام حاضر تھے، سارے مرید ایک جیسے بھی تو نہیں نہ ہوتے، کئی بیچارے میرے ورگے بھی ہوں جنہوں نے نہیں پتا آداب محفل کیا ہے حضرت۔ وہاں کھڑے ایک مرید نے حضرت جنید کو کلمہ تلقین کر دیا، کہتے ہیں حضور کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول، آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے فرمانے لگے اے میرے بھائی یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے، یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے۔ اچھا حضرت میں بڑی دیر تلاش میں رہا کوئی بات ملے حضرت کہ حضرت جنید نے کتنا یاد کیا اور کس طرح یاد کیا، پھر بندہ ڈھونڈے تو مل جاتا ہے، ایک دن مل ہی گیا حضرت۔ وہ لکھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خط بنوا رہے تھے، پہلے زلفیں تراشیں، پھر حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، پھر باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی۔ وہ جب اس نے وہ اس طرح قریب کیا نا حضرت کے ہونٹوں کے، تو حضرت جنید بغدادی پاک نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور کیونکہ سلسلہ علیہ قادریہ شریف تھا، ذکر جہر تھا، اس لیے ہونٹ ہل رہے تھے حضرت۔ وہ نائی نے نا وہ اس طرح یا جو کچھ بھی تھا اس کے پاس پیچھے کر لیا، اور عرض کرتے حضور آپ ذکر کر رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں،
میں نے مونچھیں ٹھیک کرنی ہے، تو یہ اس طرح لوہے کا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے، یہ چلے گا تو کاٹ ڈالے گا۔ اب اس طرح کریں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر روک دیں تاکہ میں مونچھیں ٹھیک کر لوں۔ کمال جواب دیا، فرمایا تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ ہائے ہائے، میٹھا کرو یار، ہے حضرت صاحب انہوں میٹھا کرو، انہوں میٹھا کرو، نہ بھولو۔ یہ کل صاحبہ نے پوچھنا جے 10 بندے آ کی کر کے آئے، بڑی طویل حدیث ہے، میں اس کا مفہوم بیان کر کے آگے جاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی۔ یہ تو پتر ہم سٹیج والے بڑے ذمہ دار ہیں اس کے، اور ہم نے بڑا رول پلے کیا ہے لوگوں کی بے عملی۔ ہم نے سوچا ہی نہیں کہ میرا یہ شعر سامنوں پہ کیا ظلم ڈالے گا۔ اب جیسے پتہ نہیں یہ شعر میاں صاحب کا ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن پڑھا جاتا ہے سٹیجوں پہ۔ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتنے ہونا آنا جنا مونڈے کملی کالی۔ لو جی امت نے گل مکا چڑی ہے، ہوں سارے ایسے آستے بیٹھے دے نے کہ ہونا آنا جنا مونڈے کملی۔ پتر میں آنے کا انکار نہیں کر رہا، الحمدللہ میرا وہ عقیدہ جو میرے بڑوں کا عقیدہ، لیکن پتر میں ایک سوال تجھ سے جاتے جاتے ضرور پوچھوں گا، چلیا تو کبھی اپنے گھر سے اٹھ کر ان کے لیے مسجد میں نہیں آیا، وہ تیرے لیے قبر میں آئیں گے؟ تو کبھی ان کے لیے اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں آیا، وہ تیری قبر میں آئیں گے؟ میں آنے کا انکار نہیں کر رہا، لیکن فیصلہ باد والوں ابھی آنے کی باری میری ہے، پہلے تو اپنی باری نبھا، جب ان کا وقت آئے گا وہ بھی کرم فرمائیں گے، لیکن ابھی آنے کی باری۔ تو کدی گھروں اٹھ کے مسجد نہیں آیا، تو آ نا پھر دیکھ کیسا کرم کر، تو آنے کی بات کرتا ہے۔ کشف المحجوب اٹھا، داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے سیدنا ذنون مصری کا انتقال ہوا رحمت اللہ تعالی علیہ، فرمایا اس رات 40 اولیاء کو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ سب نے عرض کی سونے محبوب آج کیسے نواز دیا، کئی زمانے گزر گئے ہم انتظار میں تھے، کیسے کرم نوازی ہوئی؟ فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا، اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا۔ تو آنے کی بات کرتا ہے، لیکن یہ پاجی واری آن دی، اسی اپنی واری دیتی کہیں نہیں، اوفو بی عہدی اوفی بی عہدکم، تو اپنا وعدہ بھی تو پورا کرنے جا۔ اسی حضرت جی کدی انہاں دی اٹھ کے مسجد نہیں آئے تو کی لگے دے ہیں، لوکاں مینوں آن ڈرایا۔ او بھائی لوکاں نے نہیں ڈرایا، قرآن چ اللہ نے ڈرایا، مالک یوم الدین لوکاں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لوکاں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے، موت دن تہاڈے کولوں پوچھنا ہے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، لوکاں نے نہیں کیا، قرآن ہے یہ۔ القارعۃ ما القارعۃ، لوکاں نے نہیں کیا، قرآن ہے یہ۔ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، لوکاں نے نہیں کیا، قرآن ہے یہ۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ لوکاں دی گل کتھے آ گئی بھائی، قرآن ہے یار۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ لیکن کیا ہے جی، لوکاں مینوں آن ڈرایا جی، ساری امت اسی پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہم پتہ نہیں اسٹیجوں پہ کیا کیا شعر پڑھ رہے ہیں بھائی۔ تو کون ہوتا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت 2 شہزادیاں عطا فرمائیں۔ سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان غنی مغموم رہتے تھے۔ حضرت وجہ کیا؟ میرا حضور کے مبارک خاندان سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ صحابی رسول تو ہوں لیکن داماد رسول نبی علیہ السلام نے دوسری شہزادی بھی عطا فرمائی، وہ بھی انتقال فرما گئی۔ فرمایا عثمان ہیں 2، اگر اس سے زیادہ ہوتی ہے کہ کر کے تیرے نکاح میں دے دینی تھی۔ پوچھو علماء سے، شاہ صاحب تشریف فرمائے، وہی عثمان غنی جنہوں نے 2 بار نبی پاک علیہ السلام سے جنت پرچیز کی، خریدی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے نبی پاک علیہ السلام نے عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، عائشہ کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ اس کی جی سونے محبوب، فرمایا تیرا والد ابو بکر جنتی ہے، تیرا والد ابو بکر جنتی ہے، اور جنت میں تیرے والد ابو بکر کے رفیق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہوں گے۔ فرمایا عمر بھی جنتی ہے، اور عمر کے جنت میں رفیق حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے۔ فرمایا میرا عثمان بھی جنتی ہے، اور عثمان کا رفیق میں خود دوں۔ فرمایا میرا علی بھی جنتی ہے، اور علی کا رفیق حضرت زکریا علیہ السلام، رفیق اللہ کے رسول کے رفیق۔ جناب صدیق اکبر کے ہمسائے جنت میں ابراہیم خلیل اللہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمسائے رفیق جناب نوح علیہ السلام، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے محبوب علیہ۔ اس لیے مجھے نہیں حضرت پتہ یہ شعر ہے کس کا، لیکن لکھا بڑا سونا تھا کسی نے، عثمان جنتی ہیں کئی مرتبہ کہا، عثمان جنتی ہیں کئی مرتبہ کہا، فرمان مصطفیٰ پہ کوئی شک ہے یا آخی، ہرزہ سرائی کیجئے شہرت کمائیے، آقا کا دل دکھا کے جہنم میں جائیے۔ لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قبر کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے حضرت، اور لکھا اتنا رویا کرتے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کی مبارک داڑھی تر ہو جایا۔ کسی نے ایک دن سوال کیا حضرت عثمان پاک سے، آپ کیوں روتے ہیں قبر کو دیکھ کے اتنا؟ فرمایا آخرت کی گھاٹیوں میں سے یہ پہلی گھاٹی ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور امت، بلکہ قصور میرا جی میں ہی سنایا نا، میں نال دسیا نہیں پائی، محمد بخش سی ہے تو سلیمان ہے، یہ تیری بات نہیں ہے، وہ محمد بخش تھے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے امان ہے۔ میری ڈیوٹی تھی ساتھ میں بتاتا پائی وہ اعلیٰ حضرت ہے، تو سلیمان ہے، لیکن میں نے بتایا اس لیے حضرت میں شاہ صاحب اندر قصور کے پاس نا بڑی شفقت فرماتے ہیں حضرت جی، آل رسول ہیں، سونے سید ہیں حضرت۔ میں ایک دن حاضر خدمت تھا، بس میں نے عرض کر دی میں شاہ جی کو نصیحت فرمائیں، بس کو اس وقت کیفیت تھی، میں چھیڑ بیٹھا، میں نے کہا شاہ جی کو نصیحت فرمائیں۔ رنگ بدل گیا، مجھے فرمانے لگے مولانا ایک بات یاد رکھیے گا، ہر تقریر کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ آپ کی یہ تقریر صرف ان لوگوں نے نہیں سننی، آپ کی تقریر مصطفیٰ پاک نے بھی سننی ہے۔ کیسے سننی ہے، کب سننی ہے، یہ آپ کا ایشو ہی نہیں ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن سننی انہوں نے سننا ہے کہ اس نے میری امت کو کیا دیا، میری امت کو کیا سکھایا، میری امت کو اللہ کی طرف بلایا، میری امت کو میرے طریقے کی طرف بلایا، میری امت کو قرآن کی طرف بلایا، میری امت کو اللہ سے ڈرایا، میری امت کو اللہ یاد کروائے۔ اس طرح لگا شاہ صاحب نے اتنے کیل ٹھوک چھڑے حضرت۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت رمضان شریف میں عمرے پہ جانا تھا، جب میں گیا بابو سلام سے داخل ہوا، جیسے جیسے قریب جاؤں شاہ صاحب یہ آواز کرنا چاہے حضور پاک نے تیری تقریر ہے، وہ دل میں خیال آئے یار وہ فلانی جگہ ڈنڈی مار گیا، چودھری دی تعریف کر گیا، ایم این دی تعریف کر گیا، ایم پی دی تعریف کر گیا، بات چھپا گیا، امت کو اصلی بات بتائی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو سارا کچھ ہی پتا، حضور نے میری ساری تقریریں سن لی، اب سامنے جانے کا حوصلہ نہ پڑے۔ بڑی حضرت غیر ذمہ دارانہ معاملات ہیں ہمارے، اور ہم نے امت کو اس پہ لگا دیا حضرت۔ لوگاں میں نمان ڈرایا، سارا قرآن ڈرا رہا ہے حضرت۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ لوکا میں نمان ڈرایا، قرآن پیچھے تھے، لوکا میں نمان ڈرایا حضرت۔ پڑھ پڑھ کے اسٹیجوں پہ ہم نے امت کہاں سے کہاں لا کے کھڑی کر دی ہے۔ احادیث قرآن ہے، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ امت کو ہم نے اسٹیجوں پہ کیا کہا، میں نو روز حشر دا ڈر۔ وہ تو کون ہے، تینوں روز حشر دا ڈر نہیں ہے، تو ہے کون ہے بھائی؟ تو اپنا قد دس مینوں، کیا تو صدیق اکبر سے اونچا قد لے آیا؟ صدیق اکبر کسی پرندے کو دیکھے اور دیکھ کے آہ بھر کے کہیں کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا۔ تو چشموں کا پانی پیتی ہے، تو درختوں کے پھل کھاتی ہے، تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، تجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ کہاں لا کے حضرت ہم نے امت کھڑی کر دی ہے؟ حضرت واپس آؤ اپنے بڑے ہیں، واپس آؤ اللہ کی طرف۔ حدیث پاک میں کل جمعے میں پڑھ رہا تھا حضرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک حبشی آیا، آ کے عرض کی اللہ کے رسول مجھ سے ایک بے حیائی کا کام ہو گیا ہے، ایک گناہ ہو گیا ہے تنہائی میں، کیا میں اگر اپنے اللہ سے معافی مانگوں گا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا اگر تو سچے دل سے معافی مانگے گا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ وہ چلے گئے، تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئے، آ کے عرض کی اللہ کے رسول جب میں وہ گناہ کر رہا تھا تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ فرمایا ہاں تیرا اللہ تجھے دیکھ۔ ایک چیخ بلند کی اور حضرت روح جسم سے پرواز کر گئی۔ آج کدھر ہے اللہ یار؟ کیا امت کو آج یہ جملے لکھ کے نہیں ڈرایا جا رہا؟ خبردار، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ او بھائی کیمرہ کدھر سے آ گیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، کیمرہ کدھر سے آ گیا بیچ میں؟ لکھنا تو یہ چاہیے تھا، خبردار آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہم اتنا بھول گئے اللہ کو کہ کیمروں سے ڈرانا پڑ گیا، لیکن کیونکہ یہ چیزیں ہم نے اپنی اسٹیجوں سے نکال دی حضرت۔ کسی نو ڈر نہیں، کسی نو لوکاں نے آ کے ڈرایا ہے۔ عجیب عجیب باتیں۔ میں کہتا ہوں اگر بالفرض یہ شعر ہے بھی میاں محمد بخش صاحب کا، قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں، علماء کثیر تعداد میں، پتر صوفیہ دو کیفیات کے درمیان چلتے ہیں، کبھی رجا ہے اور کبھی خوف ہے۔ دوسرے طرف میاں صاحب کا شعر ہے نا، اور فرماتے ہیں عدل کریں تو تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے۔ اے سنایا او والا راج امت حضرت جی دیکھو کہاں آ کے کھڑی ہے، اور امت پتہ نہیں کیسے